یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا پاکستان ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں IMF کی غلامی، میں نہیں مانتا ہوں ورلڈ بینک کی غلامی، میں آزاد پاکستانی ہوں۔ آؤ میرے ساتھ حساب کتاب کرو، میں بھی فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں بھی فائنانس کو جانتا ہوں، میں نے بھی ورلڈ بینک اور IMF والوں کو ڈیل کیا ہے۔ آپ بجلی کا بل دے کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں ہیں، بابا کس چیز کا ٹیکس آپ اس میں ڈالتے ہیں؟ میں نے جو بجلی استعمال کی ہے 100 یونٹ استعمال کی ہو تو 100 کی قیمت مجھ سے لے لے، لیکن ادھر ادھر کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں شامل کر کے آپ کیوں میرا خون نچوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں میرے بچوں کو رلانا چاہتے ہیں؟ کہ اگر کسی پاکستانی کا بجلی کا بل اس کی آمدن سے زیادہ ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تنخواہ 25,000 ہو اور بجلی کا بل 40,000 ہو وہ کیسے مہینہ گزارے گا؟ لوگ روز خودکشی کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور، ریڑھ لگانے والے، ٹرک ڈرائیور، ایک پنکھا اور 4 بلب جلانے والوں کے گھر 40,000 کا بل آ گیا ہے۔ اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ خدا کے بندو کیا کرنا ہے؟ اور میرے معلومات کے مطابق اس میں دسمبر تک 75 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے ہو؟ 75 روپے فی یونٹ کہتے ہیں IMF کا حکم ہے، تو چوری IMF کا، ہاتھ آپ کی حکمرانوں کا اور گردن عوام کا، تو اپنی اس گردن کے خاطر ان چوریوں کو اور ان ہاتھوں کو توڑنا چاہتے ہو یا سونا چاہتے ہو؟ اب عوام خود اٹھ رہے ہیں، بلوں کو جلا رہے ہیں، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس نہیں لیا، لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں، تمہارے وعدہ کے دفاتر نہیں کھلیں گے۔ یہ ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے، یہ ان معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا انصاف کے بغیر بھی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ترقی کرنا، سرور اور سکون اور امن کا خیال اور تصور کرنا بھی پانی پر لکیریں کھینچنے کے مترادف ہے۔ لوگ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اس ملک میں معاشی بدحالی ہے۔ اگر آپ کے اوپر IMF کا قرضہ، ورلڈ بینک کا قرضہ ہے اور ہمارا آدھے سے زیادہ بجٹ قرض اور سود میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ غریب ٹیکسی ڈرائیور، کوئی رکشے والا، کوئی چوکیدار، یہ لوگ ذمہ دار ہے جنہوں نے 76 سال تمہاری اوپر حکومت کی۔ جب ہم IMF کے قرضوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ معاشیات کو نہیں جانتے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 بار آپ لوگوں نے IMF سے قرضے لیے اور یہ 23واں پروگرام ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی قوم ترقی کرتی تو اب تو ہم کم از کم کر جاتے، لیکن اس وقت بھی ہماری کرنسی نیپال سے، بھوٹان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے کرنسی کمزور، برآمدات میں ہم کمزور، زر مبادلہ میں ہم سب سے پیچھے، حتیٰ کہ جہاں 50 سال لڑائی ہوئی ہے افغانستان، ان کی کرنسی بھی ہماری کرنسی سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ ہر طرف کرپشن ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں دو رنگی ہے، جس میں منافقت ہے، جس میں ملاوٹ ہے۔ دودھ اور چائے تو کیا، دوائی بھی یہاں 2 اور تیسرے نمبر کے اب ملتے ہیں۔ زہر لوگ بانٹتے ہیں دوائیوں کے نام پر۔ اس ملک کا وارث کون ہے؟ کون اس ملک کو سنبھالے گا؟ لوگوں،
اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ جس نے ہر پاکستانی کو پریشان نہیں کیا ہے، رلایا ہے، اور وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت پن بجلی سے جو بجلی بنتی ہے اس کی قیمت 6.94 روپے ہے سرکار کے کہنے کے مطابق۔ تو اتنے دریا موجود ہے، دریائے پنچکوڑا، دریائے سوات، گلگت بلتستان کا 5 دریا ادھر بہتے ہیں۔ یہ اگر کسی اور ملک میں یہ دریا بہتے وہ تو دنیا میں معاشی لحاظ سے نمبر 1 بنتا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری نااہل حکومت اور انتظامیہ باہر سے مہنگا کوئلہ اور گیس اور آئل درآمد کر کے روز آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے ایک دریا کا سروے کیا تھا، دریائے پنچکوڑا تھا۔ 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن کمیشن کے خاطر یہ باہر کے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو میچور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ باشا ڈیم؟ ہر حکومت نے آ کر اس کا افتتاح کیا، لیکن یہ قیامت تک شاید مکمل نہیں ہوگا۔ ہم اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ اپنے فیصلے واپس لے لے۔ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے یہ فیصلے، ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے یہ فیصلے۔ ہمارے ساتھ اب دینے کے لیے مزید پیسہ نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ شاید ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ سانس ہے، سانس۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگوں کے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگائے اگر آپ خاموش رہے۔ اس لیے ملک آپ کا ہے، اللہ نے آپ کو دریاؤں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، ساحلوں سے نوازا، ذہین نوجوانوں سے نوازا۔ ابھی ہماری ایک بیٹی پوری دنیا میں برطانیہ میں ذہانت میں پہلی نمبر آئی ہے، کیا نام ہے؟ نورین چیمہ صاحبہ، اور آئنسٹائن سے زیادہ ذہین۔ اور یہ صرف ایک بیٹی نہیں ہے، میری ہر بیٹی اسی طرح ذہین ہے، میرا ہر بیٹا ذہین ہے، لیکن نااہل حکمرانوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے کہ آج کبھی ہم ایک ملک سے مانگتے ہیں، کبھی دوسرے ملک سے مانگنے پر مجبور ہے۔